بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، آپ کا چونکہ بعض روایات کے مطابق 20 یا 25 رجب المرجب سن 101 ہجری میں وصال ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی اور اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری یا 63 ہجری میں مصر کے مضافات میں ہے مقام حلوان، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان دنوں آپ کے والد ماجد آپ کے والد عبد العزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ آپ کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون ہے، باپ کی طرف سے بنو اموی ہیں، آپ بنو امیہ سے ہیں، تعلق ہے آپ کا، لیکن والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری اولاد میں سے ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کے چہرے پر داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ اس وقت دنیا ظلم سے بھری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت دنیا اس قدر ظلم و ستم میں ڈوب چکی ہوگی، اس وقت اس طرح کی عمارت کا بول بالا ہوگا کہ ہر طرف مظلوم ظلم کی چکی میں ہر وقت پسرا ہوگا۔ اس وقت فرمایا عدل و انصاف سے جو زمین کو بھرے گا اس کے چہرے پر داغ ہوگا، زخم کا نشان ہوگا، اور فرمایا وہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ یہ پیشین گوئی ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے صاحبزادے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میرے باپ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آپ ہی کے مثل ایک خلیفہ پیدا نہیں ہو جائے گا۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ پیشین گوئیاں تو آپ سن چکے، آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی سنیے گا۔ اور کمال کی چیز ہے، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک کوئی آدمی تھا، کسی شخص کو ملنے کے لیے گئے، تو جس شخص کو ملنے کے لیے گئے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا جناب راشد۔ وہ راشد بیان کرتا ہے کہ کافی دیر آپ میرے مالک کے پاس بیٹھے رہے، جب آپ جانے لگے تو میرے مالک نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو رخصت کر کے آؤں۔ جب میں آپ کے ساتھ گاؤں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے ایک کالے رنگ کا ایک سانپ ہے جو کہ مرا پڑا ہے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز فوراً سواری سے اترے اور اتر کر اپنی تلوار یا آپ کے پاس جو بھی نوکدار چیز اس سے آپ نے زمین کو کھودا اور کھود کر اس سانپ کو جو نا اس میں دفن کر دیا۔ تو جیسے ہی دفن کیا، جناب راشد فرماتے ہیں کہ اچانک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے اس سانپ کو دفن کرنے والے، اے اس سانپ کو دفن کرنے والے، تجھے مبارک ہو کہ انت خیر اہل الارض،
اللہ اکبر، انت خیر اہل الارض، کس قدر تگڑا جملہ ہے، کس قدر بھاری جملہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہو تم۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے حاطف سے، یعنی پردے کے پیچھے بولنے والے، اگر تجھے سامنے آنے کی اجازت ہے تو میرے سامنے آ۔ تو فوراً ایک انسانی صورت میں ایک بندہ سامنے آیا۔ تو آپ نے پوچھا اب بتاؤ تم کون ہو اور یہ خوشخبری دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ان 7 جنوں میں سے ایک جن ہوں کہ جنہوں نے ایک ہی مجلس میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ جس سانپ کو تو نے دفن کیا ہے نا، یہ سانپ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہمارا ان 7 میں سے ایک ساتھی ہے، اور اس جس کو تو نے دفن کیا ہے اس کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو ایک ویران جگہ پر سانپ کی شکل میں فوت ہوگا، اور جو تجھے دفن کرے گا وہ اس وقت خیر و اہل الارض ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ہمارے ساتھی کو اور سرکار دو جہاں علیہ السلام کے صحابی کو دفن کیا، تو میں نے خود جو سرکار سے فرمان سنا تھا وہ تجھے سنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آئیے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شان پوچھنی ہے تو آئیے امام باقر پاک سے پوچھتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارض عنہ علیہ السلام، جو مرضی کہہ لیجئے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین مولا حسین کے بیٹے، حسین کون ہے؟ مولا علی کے پتر۔ آئیے دیکھیے حضرت سیدنا امام باقر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں دریافت کیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بنی امیہ کے نجیب ہیں، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ امت مصطفیٰ کے نجیب ہیں، اور قیامت کے دن امت واحدہ کی شکل میں اٹھیں گے، یعنی پوری امت کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ مقام ایک طرف ہوگا، اور ان کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد پوری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو دیکھیے گا کہ آج کے حالات کیا ہیں۔ آج چونکہ یہ الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن چل رہے ہیں، تو اس طرف بھی دیکھیے گا کہ حالات کیا ہیں، ہمارے ملک کے کیا ہیں، لیکن اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے آئیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور ان کا کردار کیا ہے۔ آپ خلیفہ بنے تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دنیا میں آج اگر سب سے زیادہ رنجیدہ اور فکر مند کوئی ہے تو وہ میں ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی حقدار مجھ سے اپنا حق طلب کرے میں خود اس کا حق اس تک پہنچا دوں۔ جب یہ سوچ ہوگی نا تو پھر حالات پتہ کیا ہوں گے؟ پھر حالات یہ ہوں گے کہ حسن قصاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں نے بھیڑیوں کو بکریوں کے ساتھ چرتا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا اور بکریوں کے پاس، اور پھر نقصان نہ ہو۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا کہ جب سر اصلاح پر ہوتا ہے تو پھر بدن پر کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اور حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو چرواہے نہایت تعجب سے کہنے لگے کہ لوگوں پر کون حکمران مقرر ہوا ہے جو ہماری بکریوں کو بھیڑیے کچھ نہیں کہتے۔ اور موسیٰ بن اعین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے میں جو ہے نا وہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں اور بھیڑیے ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے، مگر بھیڑیا کبھی بکری کو نہیں چھیڑتا تھا۔ اچانک ایک روز ایک بھیڑیا بکری کو لے کر چل دیا۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح دنیا سے کوچ کر گیا۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو واقعی اسی روز آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے
حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو آپ نے اولاً سب سے پہلے جو کام کیا، اپنی اہل بیت، اپنے رشتہ داروں کا جائزہ لیا، اور جو کچھ مال ان کے پاس نکلا آپ نے ضبط کر لیا، اور سب کا سب مال ظلم قرار دے کر اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ نہ صرف رشتہ داروں کا بلکہ خاص اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو تھی آپ کی بیوی، آپ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جتنا تیرے پاس زیور ہے وہ سارے کا سارا زیور تیرے باپ نے لوگوں کا مال غصب کر کے کمایا تھا، اگر تو چاہتی ہے کہ میرے ساتھ رہے تو وہ سارے کا سارا زیور جو ہے وہ بیت المال میں تجھے جمع کروانا پڑے گا۔ وہ بھی نیک بخت خاتون تھی، اس نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، میں تیرے ساتھ رہنا گوارا کروں گی، لیکن یہ مال میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرواتی ہوں۔ یہ ہے احتساب، یہ ہے انصاف، اپنے گھر سے شروع کیا۔ تو پھر جب اپنے گھر سے انصاف شروع ہو نا تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ 7 صوبوں میں بھی زکوٰۃ کا مال جاتا ہے تو کوئی لینے والا نہیں بچتا، کہ سبھی زکوٰۃ دینے والے ہی ہیں، زکوٰۃ لینے والا بچا ہی کوئی نہیں ہے۔ حالات یہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ نظام ہم نے خود ہی بنایا، تو پھر ہم خود ہی اس کو جھیل بھی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ چیز بھی بڑی ہی ایک اہم ترین چیز ہے کہ آپ جب تک رات کو کوئی کام کر رہے ہوتے نا تو وہ کام اگر تو ہوتا سرکاری کام ہوتا، حضرت عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب تک خلافت کے کام میں منہمک رہتے، مشغول رہتے، تو بیت المال سے چراغ جلاتے، اور جب اس سے فارغ ہوتے تو اسے فوراً گل کر کے اپنا چراغ روشن کر لیتے۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ یہاں پہ 200 گاڑیاں پروٹوکول کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر دیکھیے گا آج تحائف کے نام پہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ تحائف کے نام پہ ہمارے وزراء اعلیٰ ہوں یا وہ وزراء اعظم ہوں، کوئی بھی ہو، وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا صدر ہو، کوئی بھی ہو، کیا کیا ہم لوگوں نے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا یہ تحائف کے نام پہ۔ لیکن ادھر بھی دیکھیے گا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے ایک مرتبہ، تو آپ کی طبیعت میں جو ہے نا وہ طبیعت چاہی کہ وہ سیب کھائیں، تو آپ نے نا سیب کھانے کی تمنا کو زبان پہ لایا، بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سیب کھاؤں۔ تو آپ کے اس وقت قریبی بیٹھے لوگوں میں سے آپ کے چچا کا بیٹا بھی تھا، وہ گھر گیا، اس نے جا کر گھر سیب پڑے تھے یا جہاں سے بھی اس کو سیب میسر آئے، وہ سیب لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کے گھر میں بھیج دیا تاکہ وہ صاف کر کے آپ کو دے دے۔ وہ صاف کر کے جب سیب آپ کے پاس آیا نا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سیب کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کی خوشبو کیا ہی اچھی ہے اور اس کی رنگت کیا ہی خوب ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ جس شخص نے یہ سیب بھیجا ہے نا اس سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تمہارا ہدیہ ہماری سر اور آنکھوں پر، ہائے ہائے، تمہارا ہدیہ ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر، کیونکہ تم ہمارے عزیز ہو، لیکن یہ میں ہدیہ لے نہیں سکتا۔ تو یہ عمر بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا کہ امیر المومنین، ہدیہ بھیجنے والا آپ کے چچا کا بیٹا ہے اور آپ کی اہل بیت سے ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم سمجھے نہیں، ہدیہ حضور علیہ السلام کے لیے ہدیہ ہی تھا، یہ ہمارے لیے رشوت ہے۔ آج یہ ہمیں سیب دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کل ہم سے کوئی کام کروائے گا۔ یہ ہے ان کی، جب انہوں نے اس قدر تقوی و پرہیزگاری کو فروغ دیا تو پھر امت مسلمہ نے ان کو ایسے نہیں خلیفہ راشد نامزد کیا اور پہلی صدی ہجری کا مجدد ایسے نہیں کہا گیا ان کو، ان کے یہ تجدیدی کارنامے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر ان کا خوف خدا دیکھنا ہو، آپ کی زہد و تقوی دیکھنا ہو، تو یہ کم ہوگا کہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر میں قسم کھا کر بیان کروں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے زاہد اور دل میں خوف خدا رکھنے والے تھے، تو واللہ میرا حلف بالکل ٹھیک اور سچا ہوگا۔
اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن ابی عروبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جب موت کا ذکر کیا کرتے تھے تو آپ کے بدن کے جوڑ رونے کی وجہ سے ہل جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اکثر و ذکر دم اللذات یعنی الموت، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز روزانہ رات کو فقہا کو جمع کر کے موت اور قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور پھر اتنا روتے تھے کہ گویا آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ گویا آج تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم سامنے جنازہ بھی پڑا ہوتا ہے تو ہمیں رونا نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بے شمار چیزیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مقام دیر سمعان مضافات حمص میں بتاریخ 20 یا 25 رجب المرجب کو سن 101 ہجری میں بعمر 39.5 سال انتقال فرمایا۔ آپ کو بنو امیہ نے زہر دلوایا تھا کیونکہ آپ نے ان پر سختی کی تھی، اور جو مال و دولت انہوں نے غصب سے جمع کیا تھا تمام مال ضبط کر لیا تھا، اور چونکہ آپ نے اپنی حفاظت کرنی چھوڑ دی تھی اس لیے بنی امیہ کو آسانی بھی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند تر بلند فرمائے۔ مالک ارض و سما ہمیں اس آنے والے الیکشن میں ایسے بندے کو چننے کی توفیق عطا فرمائے جو ثانی عمر بن عبدالعزیز ہو، جو خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی یاد کو تازہ کرنے والا ہو۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔